بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ قرآن مجید کے آخر میں 2 صورتیں ہیں جنہیں معوذتین یعنی 2 پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتیں ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کی ناسازی کے موقع پر بھی دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعلان اور نقصان دہ چیزوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جادو، شیطان، جنات اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے۔ سورۃ الفلق میں اندھیری رات، جادو اور حسد وغیرہ کی برائی اور نقصان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سورۃ الناس میں یہ بتایا گیا ہے کہ برائی کی طرف بلانے والے انسانوں اور جنات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو ایک ذرہ کے برابر بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے اور اپنی دعاؤں سے اس کی پناہ کے حصول کی کوشش کرے۔ معوذتین میں دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان دونوں صورتوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم دنیاوی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر صبح اور ہر شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ لے تو یہ صورتیں ہر شر کے مقابلے میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کون بتائے گا؟ جی آپ سے یہ صورت یہ دونوں صورتیں ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے۔ یہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں سونے سے پہلے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہمیں سونے سے پہلے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ کوشچن کر رہی ہوں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین کس وقت پڑھتے تھے؟ سونے سے پہلے اور فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ معوذتین میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کس چیز کی مانگی گئی؟ معوذتین میں کس چیز کی پناہ مانگی گئی؟ دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے۔
قرآن مجید کی آخری دو صورتوں کو موضتین کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کوئی بچہ؟ ہاں جی آمنہ. سب سے بڑی طاقت کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی.